رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، سب سے پہلے میں اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور زوجائے نبی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے موقع پر تمام ناظرین کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک با کردار خاتون اور جزیرۃ العرب کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کا کردار کہ جس دور میں ہر طرف برائی عام تھی، بت پرستی کا ماحول تھا، اس معاشرے میں بھی بی بی نے اپنے آپ کو با کردار اور پاکیزہ خاتون بنا کر پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی بی بی کو طاہرہ اور سیدۃ العرب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ بی بی کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے دور جاہلیت میں جہاں پر ہر طرف بت پرستی کا ماحول تھا، اس ماحول میں بھی بی بی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ وہ خدائے واحد کی عبادت کیا کرتی تھیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی تھیں۔ بی بی ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بی بی کے دن کا ایک حصہ عبادت کا مخصوص تھا، وہ اس حصے میں خدائے متعال کی عبادت کیا کرتی تھیں اور بالخصوص خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتی تھیں، اور بی بی کے دروازے سے کبھی کوئی ضرورت مند خالی نہیں لوٹا۔ عزیزان محترم، اور جس معاشرے میں عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس معاشرے میں ایک باپ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکے، جو معاشرہ عورت کی عزت کا قائل نہیں تھا، جو معاشرہ عورت کی وراثت کا قائل نہیں تھا، اس معاشرے میں بھی بی بی نے ان کے نظام کو نہیں مانا، بلکہ بی بی نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کو پال نہیں سکتے تو لاؤ میری طرف، میں ان کی پرورش کروں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میسرہ بی بی کا غلام ہے، ایک مرتبہ آ کر عرض کرتا ہے، اے بی بی، دروازے کے باہر کوئی بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ بی بی نے کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ جیسے ہی وہ بڑھیا اندر آئی اور اس نے اپنی گٹھڑی کو کھولا اور اس میں سے ایک نو مولود بچی کو نکالا اور کہا کہ اے بی بی، میرا شوہر اس بچی کو قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ اس کی پرورش کریں۔ جی ہاں عزیزان محترم، بی بی اس دور میں بھی اس نے اپنے آپ کو ایک پاکیزہ خاتون کے طور پر پیش کیا، جس معاشرے میں اس عرب کے سردار بی بی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور بی بی کے اسی کردار کو دیکھ کر اور بی بی کی اسی دولت کو دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے رشتہ دار، عرب کے بڑے بڑے سردار بی بی کے پاس شادی کا رشتہ لے کر آئے، اور بی بی نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی ایک ایماندار خاتون تھی اور وہ ایک ایماندارانہ تجارت کرتی تھیں، اور جب بی بی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کا پتہ چلا تو بی بی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بی بی کے اس پیغام کو قبول کیا اور بی بی سے شادی کر لی۔ عزیزان محترم، شادی کے بعد 25 سال بی بی نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزارے، اور کبھی کوئی حضرت محمد مصطفیٰ سے شکایت نہیں کی، کبھی کوئی سرکار رسالت مآب کو تکلیف نہیں پہنچائی، حتیٰ شیب ابی طالب کے وہ سخت ترین اور مشکل ترین 3 سال کہ جس دور میں کئی دنوں تک
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس مشکل اور سخت ترین دور میں بھی بی بی نے رسول اکرم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنا سب کچھ، اپنا سارا مال و متاع حضرت محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت رسالت مآب جناب خدیجہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تک بی بی جناب خدیجہ زندہ رہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ اور جس سال بی بی کی رحلت ہوئی اس سال کا نام سرکار رسالت مآب نے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اور عزیزان محترم، اس کے بعد بی بی کی رحلت کے بعد بھی رسول اکرم ہمیشہ بی بی کو یاد کیا کرتے تھے، حتیٰ بی بی کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا رہتی تھیں ہمارے محلے میں، اور کبھی کبھی وہ آیا کرتی تھیں تو رسول خدا اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اور جب کوئی ہدیہ آتا تھا تو سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھیج دیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، اے رسول خدا کیا بات ہے، تم اس بڑھیا کا اس قدر احترام کیوں کرتے ہو؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اے عائشہ یہ بڑھیا مکے میں خدیجہ کی سہیلی تھی، لہٰذا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس محسنہ اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کے بارے میں جب تک رسول خدا اس دنیا میں زندہ رہے رسول خدا بی بی کو یاد کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، خدیجۃ و این مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ، اور اس دنیا میں خدیجہ جیسی کہاں ہیں، خدیجہ کے برابر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ کیوں کہ اس نے مجھ پر اس وقت میری تصدیق کی جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور اپنا سارا مال و متاع میرے قدموں پر لا کر ڈھیر کر دیا۔